اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے حضرت سید خواجہ حسن شاہ بخاری عرف منگو پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی، اور مگر مچھ بھی دکھائیں گے جو انسانوں پر حملہ نہیں کرتے، جیتی جاگتی کرامت ہے، اور شفا کا چشمہ بھی دکھائیں گے جس کو نہانے پہ، جہاں پر نہانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بہت ہی معلوماتی ہے۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل کرامت صحابہ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے، اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آنے والی مزاروں کی اور کرامت صحابہ پر مبنی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تعارف و تذکرہ۔ نام و لقب۔ آپ کا اصل نام خواجہ حسن بخاری ہے، آپ کا لقب سخی سلطان ہے، لیکن آپ منگو پیر بابا کے نام سے بہت مشہور ہیں۔ تمام خاص و عام آپ کو منگو پیر کے نام سے پکارتے ہیں۔ آبائی وطن آپ عراق کے مشہور شہر بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ آپ کے والدین کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ آپ کی پرورش غریبانہ ماحول میں ہوئی، البتہ آپ نے دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت میں بڑی نرمی تھی، آپ کسی کو کوئی دکھ یا تکلیف نہیں دیتے تھے۔ سلسلہ نسب۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق خاندان بخاری سادات سے ہے، جس کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ بخارا شریف سے پاکستان کراچی تشریف لائے، اور یہاں پر آپ نے قیام کیا، دین تبلیغ کا کام کیا۔ آپ پاک پتن شریف بھی گئے، اور آپ نے بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ آپ سن 1300 کے ہیں، اور آپ کے ہم اثر بزرگان دین میں بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ہم اثر بزرگ ہیں، اور آپ پاک پتن شریف بھی گئے تھے، اور آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ نورانی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلاول شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر آپ حاضری دیتے تھے، اور لاہوت پہ بھی جایا کرتے تھے۔ آپ کی بزرگی کا چرچہ ہر طرف پھیل گیا تھا۔ سخی سلطان سے آپ کو منگا پیر کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روز مبارک کی آپ نے زیارت کری، آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ یہ بیرونی یہ مزار ہے، زیارت کر لیجئے۔ بہت ہی کرامت والے بزرگ ہیں، آپ کے دربار سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ بیمار لوگ یہاں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ ہر طرح کی پریشانی یہاں پر دور ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، جادو ٹونے اثرات کی بیماریاں یہاں دور ہوتی ہیں۔ بہت ہی کرامت والے بزرگ ہیں، بہت ہی اعلیٰ رتبے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زیارت کر لیجئے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، منگا پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی۔ آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ آپ کا مزار ایک پہاڑ کے اوپر واقع ہے۔ یہ پرانے دور کی بلوچستانی نما اسٹائل کی قبریں ہیں۔ پرانے دور کی بلوچستان میں اسی طرح کی ڈیزائن کی قبریں ہوا کرتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک کرامت آپ کی، ایک مرتبہ ایک ہندو عورت آپ کے پاس آئی جس کی لڑکی بہت زیادہ بیمار تھی۔ اس عورت نے بہت زیادہ علاج کروایا لیکن شفا یابی حاصل نہیں ہوئی، مگر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ سائیں بابا جی دعا کریں میری لڑکی تندرست ہو جائے۔ تو آپ جہاں پر بیٹھے تھے وہاں سے تھوڑی سی خاک اٹھا کر اسے دی اور فرمایا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ اس عورت نے وہ خاک اپنی لڑکی کو کھلائی اور کچھ دنوں کے بعد بالکل تندرست ہو گئی، اور عورت نے یہ واقعہ اپنے رشتہ داروں اور اہل محلہ کو بتایا۔ رفتہ رفتہ عام لوگ کو معلوم ہوا کہ آپ صاحب فیض و کمال بزرگ ہیں، تو لوگ دور دور سے آپ کے قیام گاہ پر آئے اور آپ کے فیض سے مستفید ہوئے۔ کثیر تعداد میں ہندو آپ کے پاس آئے، مسلمان ہوئے۔
سبحان اللہ۔ آپ کے مزار شریف میں شیدیوں کا میلہ بھی لگتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے آپ کے مزار کے نیچے کی طرف تالاب ہے، اس تالاب میں بہت سارے مگرمچھ ہیں۔ سبحان اللہ، مگرمچھ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ انسان کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیتی ہے، لیکن ان مگرمچھوں پر ایسا کچھ بزرگان دین کا فیض ہے یا نظر کرم ہے جو انسانوں پر حملہ نہیں کرتے۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے جا کر مگرمچھ کے منہ میں کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ شان ہے منگا پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم آپ کو چشمے کی بھی زیارت کروائیں گے کہ لوگ وہاں نہاتے ہیں اور ان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ مگرمچھ ہیں، بہت ساری تعداد میں ہیں۔ ان میں سے ایک مگرمچھ ان مگرمچھوں کا سردار ہوتا ہے۔ انہیں لوگ جو ہے وہ جب عرس ہوتا ہے تو پھولوں کا ہار بھی اس مگرمچھ کو پہناتے ہیں، اور سارے مگرمچھ اس سردار مگرمچھ کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تالاب ہے اور اوپر کی طرف بابا کا مزار ہے، گنبد بھی آپ کو نظر آئے گا۔ تو بیک سائڈ پر جو ہے وہ یہ تالاب ہے۔ یہ بہت ساری تعداد میں مگرمچھ ہیں جو انسانوں پر حملہ نہیں کرتے۔ انگریزوں نے بھی آپ کے بارے میں، مزاراتوں کے بارے میں جو ہے وہ اپنی ڈائری میں لکھا ہے، جب انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ سن 1300 کے آپ جو ہیں وہ بزرگ ہیں، اور آپ کے ہم عصر بزرگ جو ہے وہ بہاؤالدین شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سن وصال 661 ہجری ہے۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 670 ہجری میں ہوا۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 672 ہجری کو ہوا۔ تو اس سے معلوم یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید آپ انہی دوران کے ہیں، یا تو 661 ہجری کے آپ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ وہ مگرمچھ ہیں جو انسانوں پر حملہ نہیں کرتے، لوگ یہاں صدقہ کر کے ان کو گوشت کھلاتے ہیں۔ آپ کا عرس مبارک 8 یا 9 ذی الحج کے مہینے میں منعقد ہوتا ہے، 8 یا 9 تاریخ کو، جس میں بہت سے لوگ شرکت کرتے ہیں، اور شیدی لوگ بھی بہت شرکت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے مگرمچھ، یہ بزرگان دین کی کرامت ہے۔ ایسی کرامت، ایسے مگرمچھ شاید ہی کہیں ہو، کہ یہ ہر مزاروں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ منگا پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے کہ مگرمچھ انسانوں پر حملہ ہی نہیں کرتے۔ یہ اتنے سارے مگرمچھ ہیں یہاں، تقریباً 100 کے قریب ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، سیلاب سے آپ نے بچایا، اور دوسرے ہندوؤں سے آپ کا مقابلہ ہوا، بہت ساری کرامتیں ہیں، اور لیکن وقت بہت کم ہے۔ لقب سخی سلطان، آپ کے پاس بے شمار خلقت، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب ہی دعا کے لیے آتے تھے۔ آپ کی دعا اللہ کے فضل سے قبول ہوتی تھی۔ اس طرح لوگوں کی مشکلیں اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتی تھی۔ آپ نے بلند اخلاق سے لوگوں کی خدمت کی، چونکہ لوگ آپ کے پاس حصول مراد کے لیے آتے تھے، اور کوئی نامراد یا خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ اس وجہ سے آپ کو سخی سلطان کا لقب دیا گیا، اور آپ اس لقب سے بہت مشہور ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے جس جبل کے غار میں اپنا چلہ گاہ بنایا تھا، اس جبل کے دامن میں سلطان آباد کے نام سے ایک نئی بستی آباد ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی ایک اور کرامت، جو علاقہ آپ نے سکونت کے لیے پسند فرمایا، اس علاقے میں پانی بالکل نہ تھا۔ آپ کے کچھ مریدوں کو بہت تکلیف ہوا کرتی تھی کہ دور دور سے پانی لایا کرتے تھے۔ ایک روز کسی مرید نے پانی کی تکلیف کا اظہار کیا، سرکار نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ جس پہاڑی پر آج آپ کا مزار ہے، اسی پہاڑی کے بیچ میں ایک میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جسے لوگ آج بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا
اسے بھی بابا جی اس پانی میں نہانے کی ہدایت کرتے تھے۔ نہانے سے مریض شفا یاب ہو جاتے تھے۔ الغرض ہزاروں مریض آج بھی اس پانی سے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض آج بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مزار شریف کا گنبد آپ نے دیکھا، مزار شریف کو، اور یہ نیچے کی طرف یہ چشمہ ہے، تالاب ہے۔ ہم آپ کو چشمہ بھی دکھائیں گے کہ لوگ وہاں جا کر نہاتے ہیں، اور گرم ابلتا ہوا پانی نکلتا ہے اور بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ہم بہت ہی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ وہ چشمہ ہے مزار کے بالکل نیچے کی طرف، اسی پہاڑی کے نیچے کی طرف سے جو چشمہ جاری ہوا تھا۔ آپ کی کرامت سے پانی نہیں تھا، لوگوں کو پانی پینے کے لیے جو ہے وہ ملا، تو اس طرح سے لوگ یہاں نہاتے ہیں۔ یہ قدرتی چشمہ جو ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے۔ یہاں پر جلد کی کہتے ہیں کہ مجھے خود اس شخص نے بتایا جو یہاں کے مجاور ہیں کہ بڑی خطرناک جلد کی بیماری یہاں نہانے سے ٹھیک ہوئی ہے۔ لوگ یہاں کا پانی لے کر بھی جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بہت ہی اچھا اور معلوماتی یوٹیوب چینل ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی